اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاع شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ وہ وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی یہ وائرس اپنی تباہی پھیلا رہا ہے۔ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ایک بڑا کمپریہنسو، ایک جامع روڈ میپ، پلان، اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب اور ان کے رفقا انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنے حکمت عملی جو بھی حکومت کر رہی ہے، ہر فیکٹس اینڈ فگرز اور آنے والے وقت میں اور موجودہ صورتحال میں اپنا لائحہ عمل شیئر کیا عوام کے ساتھ۔ یہ وہ اسٹریٹجی اور یہ وہ پلان ہے جس سے کہ ہم اپنی کمزوریوں اور اپنی اسٹرینتھس دونوں کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ملک جو کہ معاشی طور پہ کافی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا اور کر رہا ہے، باوجود اس کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑا ہی جامع پیکیج 1.2 کھرب روپے جو کہ تقریباً 8 ارب ڈالر بنتے ہیں، اس کا اعلان کیا۔ اس پیکیج کا مقصد بنیادی طور پہ ہر اس سیگمنٹ کا آف سوسائٹی، معاشرے کے اس ہر طبقوں کو ایک سپورٹ، ایک کشن، ایک مدد کے لیے مختص کیا۔ اس کو میں مناسب یہی سمجھوں گا کہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ جو 1.2 کھرب کا جو پیکیج تھا وہ کن کے لیے دیا۔ اس میں ایمرجنسی رسپانس کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے، بزنس اور اکانومی کی سپورٹ کے لیے 480 ارب روپے رکھے گئے، جس میں کہ ایکسپورٹرز کو بھی ریلیف ہے، جس میں کہ جو کسان ہیں خاص طور پہ جو گندم کی فصل سے تعلق رکھتے ہیں، ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے لیے بھی یہ جو 480 ارب روپے ہیں اس میں وہ کیے۔ ریلیف ٹو سٹیزنز یعنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے 570 ارب روپے رکھے گئے۔ اس میں اس کا بریک ڈاؤن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ ڈیلی ویجز یعنی دہاڑی دار مزدور یا ورکر، ان کے لیے 200 ارب روپے رکھے۔ جو ایسے خاندان جو کہ بڑے ولنریبل ہیں، جو کہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے لیے 150 ارب روپے رکھے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں تقریباً 70 ارب روپے کی ریلیف رکھے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو سٹاک کرنے کے لیے 50 ارب روپے رکھے گئے، اور پاور اور یوٹیلیٹی، بجلی اور گیس کی سہولت کے لیے وہ بھی تقریباً 70 ارب روپے رکھے گئے۔ معذرت چاہتا ہوں، پاور اور گیس کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے اب تک 104 ارب
रुपए के 85,000 ख़ानदानों से ज़ायद में तकसीम किए गए, और ये एक ऐसा प्रोग्राम जो कि बड़े शफाफ, गैर सियासी, करप्शन से पाक, बड़े एफिशिएंटली, मेरा ख़्याल है कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है कि इस किस्म की क्राइसिस में एक प्रोग्राम को इस एफिशिएंसी के साथ, इस ट्रांसपेरेंसी के साथ और इस इफ़ेक्टिवनेस के साथ लोगों तक पहुंचाना, जहाँ पे कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, और ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया गया जो कि बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। दूसरी तरफ जब ये वबा आई तो हुकूमत ने पहले दिन से ही बड़ी क्लैरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर खान की जो स्ट्रेटजी, जो उनका प्लान, जो उनकी हिकमत अमली थी, वो बहुत वाज़ेह थी। पहले दिन से ही उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मुरतब दिया जिससे कि न सिर्फ मुल्क को इस आफत से हटाया जाए, बचाया जाए। दो इदारे, एनसीसी और एनसीओसी। अब एनसीओसी एक ऐसा इदारा जिसमें कि मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल थे, उनमें डॉक्टर्स, उनमें जो एपिडेमिक स्पेशलिस्ट, उसमें सियासी कायदीन, पार्लियामेंटेरियंस और सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स सब शामिल थे, ताकि हुकूमत इस बात में क्लियर थी कि ये किसी एक सिर्फ अकेली हुकूमत या सिर्फ पीटीआई इससे नहीं लड़ सकती। और वज़ीर आज़म इमरान खान चूँकि पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जितने भी हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स थे उनको बिल्कुल एक आंख से देखा, उनको एक ही तरह से, उनको जितने भी पैकेजेस थे उनमें उनको मसावी तौर पे उनको शामिल रखा, अस्पतालों को इक्विप किया, जितनी भी रिलेटेड मेडिकल इक्विपमेंट है, जिसमें के मास्क हैं, जिसमें के वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें के और पीपीई की मशीन्स हैं, और उससे मुताल्लिका जितने भी लवाजमात हैं, वो सारे सूबों को भेजे। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी जंग है जिससे कि हम मिलकर ही शिकस्त दे सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन है, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सर फहरिस्त है, कि उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलवाया। हम भी खुश थे कि जब पार्लियामेंट में तकारीर होंगी अपोजिशन की तरफ से, गो के एनसीओसी में उनकी नुमाइंदगी भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई किसी प्रोविंस में हुकूमत नहीं है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उन सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ था। एक पीएमएलएन नून थी जो कि चूँकि किसी में अवाम ने उनको इस दफ़ा ये मौका नहीं दिया, तो वो उस प्लेटफॉर्म से शायद मौजूद नहीं थे। तो हमने कहा कि इनको एक चांस दिया जाए कि ये भी आके हमसे शेयर करें कि प्लान की बात करते हैं, स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो आके हमसे शेयर करें, हमें तजावीज़ दें। लेकिन हुआ क्या, सबसे पहले तो वो लोग जिन्होंने इजलास बुलाया था, यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ, वो गैर मौजूद थे, गैर हाजिर थे, और तकारीर वही हुई जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वही उनको दोहराया गया पार्लियामेंट की फ्लोर पे। ये शहबाज शरीफ का इस इजलास में शिरकत ना करना इसी बात की खमाजी है कि जो ये एलीट माइंडसेट है वो बरसरे पैकार है। वो नहीं समझते थे कि उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है कि
وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنے آپ کو کسی خطرے میں ڈالیں. باقی پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی پارلیمنٹیرینز کی لائف اہم نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے کئی ایسے ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں جو کہ میں جانتا ہوں کہ جو خود کافی سیریس بیمار ہیں، باوجود اس کے وہ آئے. یہ شو کرتا ہے اس پارٹی کا کلچر جو کہ اپنے لیے تو کچھ اور اپنی پارٹی اور عوام کے لیے کچھ. جب بیمار ہوتے ہیں تو فوراً لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف ایک ہماری لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان 30 فٹ سے نیچے گرے، لیکن جانتے ہوئے بھی کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی بھی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی بھی ہے، ان کے لیے ہر دروازے کھلے ہوتے، ان کے لیے ہر ایک جہاز بھی بھیج سکتا تھا، ان کے لیے ہر چیز تیار ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے ہاسپٹل میں علاج کرنے کو ترجیح دی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم، یہ ہوتا ہے اس کی اپنے عوام کے ساتھ وابستگی، اور اسی قوم کو جس میں کہ وہ رہ رہا ہے اسی پہ ہی انہوں نے مرنا جینا اسی میں رکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یا یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا یہ باہر ہوتے ہیں. ان کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے، اس میں جانے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہمیں کچھ ملا نہیں، نہ تجاویز کی صورت میں نہ پلان کی صورت میں. انہوں نے صرف ایک بات کی کہ جی ہم نااہل ہیں. تو اس کے لیے میرے ان سے 2-3 سوالات ہیں. کیا قومی اداروں کو طاقتور بنانا نااہلی ہے؟ کیا احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا نااہلی ہے؟ کیا غریبوں کو ریلیف دینا نااہلی ہے؟ اور جو کرپٹ اور نااہل تھے ان کو تو عوام نے 2018 میں ہی مسترد کر دیا تھا، ان کو عوام نے نااہل ثابت کر دیا تھا. اب آتے ہیں 2 وائرسز کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک تو کورونا کا، وہ تو ہو گیا. دوسرا جو وائرس ہے جو کہ اس ملک کی یہ جو دوسرا وائرس ہے اس کا ایک خاص جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مرض ہے، یہ وہ وائرس ہے جس کو عمران خان ہی ختم کرے گا. یہ وہ وائرس ہے جو کہ آپ کو، آپ کے ملک کو، عوام کے خون کو چوستا ہے. یہ آپ کے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرتا ہے اور آپ کے ملک کو قرضوں میں ڈبوتا ہے. اور ان قرضوں کی جو ریفلیکشن ہے، جو اس کا عکس ہے، وہ آپ کو ایون فیلڈ یا اس طرح کی اور کھرب ہا کی جائیدادیں ہیں جو کہ شہباز شریف اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو ایک سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے شیئر ہولڈر ہے اس وائرس کا، وہ یہ ہے. انہوں نے ایک بڑے منظم طریقے سے اس صوبے، اس ملک کے وسائل کو پامال کیا، اور انہوں نے اپنے لیے ایک دوسری دنیا بسائی جس کا کہ پاکستان کے عوام، ان کے غریبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ حاکم بدہم اگر یہ ملک اجڑتا ہے تو انہوں نے اپنے لیے دوسری دنیا آباد رکھی ہے جس میں کہ ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے، اور یہ خود بھی ابھی واپس جانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. میں اس دوسری وائرس کی تفصیلات اپنے کولیگ شہزاد اکبر، جس کا کہ یہ ذکر کر بھی چکے ہیں، وہ آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے. شکریہ.